السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سبی احمد امید کرتے ہیں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، میں آپ لوگوں کی خدمت میں 12ویں جماعت کی اردو کہکشاں حصہ دوم کو سوال و جواب کی شکل میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگوں کا ایگزام بہت قریب ہے۔ فروری کے فرسٹ ویک میں ایگزام ہونا ہے آپ لوگوں کا، تو میں نے سوچا کہ میرے پاس وقت بھی کم ہے کہ آپ لوگوں کو آف لائن پڑھا سکوں، اور میری مصروفیت بھی بہت زیادہ ہے، تو اس لیے میں نے چاہا کہ آن لائن ہی آپ لوگوں کو کلاس دے دوں۔ اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ 4 سال 5 سال سے پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ آپ سے پہلے بچے پڑھ کے جا چکے ہیں، تو کافی اچھا رزلٹ رہا ہے سارے بچوں کا۔ امید کرتے ہیں محنت سے اگر آپ لوگوں کو جس طرح سے آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی، آپ لوگ اسی کے عین مطابق اگر اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں گے تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کا بھی رزلٹ بہت اچھا رہے گا۔ ہماری دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل دے۔ بس آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ پڑھائی میں زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ آپ کا کام صرف پڑھنا ہے تو اونلی فور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف پڑھائی پر فوکس ہونی چاہیے، ساری چیزوں کا اوائڈ کیجیے اور اپنے پڑھائی پر فوکس دیجیے، پورا ٹائم پڑھائی کو دیجیے۔ امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ تعالیٰ تمام طلباء و طالبات کو اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل دے۔ آپ لوگ اپنے محنت کو جاری رکھیے، ٹھیک ہے؟ کامیابی سب کی قدم چومے گی، انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ۔ انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پر سے ہی پرواز کر کے دیکھ۔ تو آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں 12ویں جماعت کی اردو کہکشاں حصہ دوم کو لے کر سوال و جواب کی شکل میں حاضر ہوا ہوں، جس کا پہلا سبق ہے خاکہ، ٹھیک ہے؟ آپ کو بتا دوں کہ خاکہ کسے کہتے ہیں، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، پھر اس کے بعد آگے ہم لوگ سبق کو پڑھیں گے۔ دیکھیے، آپ کو آپ کے علم میں چند باتیں عرض کر دوں۔ 3 اصناف ہوتے ہیں جو ایک طرح کے معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سوانح ہو گیا، نمبر 2 خود نوشت، اور نمبر 3 پہ خاکہ۔ تینوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا انتر ہے، آپ اگر توجہ سے سنیں گے اور تھوڑا سا اگر ذہن کو دورائیں گے تو تینوں کی تعریف الگ الگ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے، اور تینوں اصناف الگ الگ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گی۔ دیکھیے، سوانح اسے کہتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے شخص کی حالت زندگی کو لکھتے ہیں، حالانکہ اس شخص کو دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بہت بڑی شخصیت گزری ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم لے لیتے ہیں عمر فاروق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی پر اگر ہم لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں چند کتابیں مطالعہ کیے اور ان کی حالات زندگی کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہوئی، اور ہم اس کے اوپر اپنے قلم کو بند کیے، مطلب اس پر ایک مضمون لکھ دیا، تو یہ سوانح ہو جاتے ہیں۔ ہم لکھتے ہیں تو وہ سوانح کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ خود نوشت کو سمجھنے کے لیے اتنا سمجھیے کہ جو شخص اپنے بارے میں خود لکھ رہا ہو اسے خود نوشت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اپنے بارے میں کچھ لکھ رہے ہیں تو وہ جو میرا مضمون ہے وہ خود نوشت کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح خاکہ، خاکہ اس کو کہتے ہیں ہم
کسی شخص کے بارے میں، ٹھیک ہے، جانتے ہیں، کسی شخص کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ پل بتائے ہوں، اس کے حالات و کردار سے، اخلاق و کردار اور حالات زندگی سے واقف ہوں، اس چیز کو جب ہم اپنے مضمون میں لکھتے ہیں تو وہ خاکہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خاکہ کو لکھنے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ ہم جس شخص کا خاکہ لکھ رہے ہوں اس کے حالات زندگی کے بارے میں خود ذاتی معلومات حاصل ہو، مطلب اس کے پاس ہم نے اپنا چند وقت گزارا ہو، ان کو قریب سے دیکھا ہو، ان کے اخلاق و کردار کو قریب سے دیکھا ہو، تب اس کے بارے میں جب ہم لکھتے ہیں تو وہ خاکہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد کا خاکہ لکھا ہے۔ اس کے استاد کون تھے؟ نذیر احمد، ٹھیک ہے، اسی کے نام سے خاکہ لکھا ہے، نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی، ٹھیک ہے۔ اس خاکے کا مصنف یعنی رائٹر جو ہے، لیکھک جو ہے، یہ مرزا فرحت اللہ بیگ ہے، اور جس چیز کو لکھا ہے وہ ایک خاکہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس خاکے کا نام ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تینوں اصناف کے اندر فرق کو سمجھ لیے ہوں گے اچھی طریقے سے۔ اگر کسی کو نہ معلوم ہوا ہو، ٹھیک ہے، وہ پھر بھی نہ سمجھ سکا ہو، تو وہ کمنٹس میں لکھیں، انشاءاللہ ان کو پوری تعریف کر کے تینوں اصناف کو الگ الگ طریقے سے بتایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے جب ہم پڑھیں گے تو سمجھ لیں گے خاکہ کسے کہتے ہیں، سوانے کسے کہتے ہیں، خود نوشت کسے کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ چلیں اب ہم لوگ سبق کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ ہے خاکہ، ٹھیک ہے۔ خاکہ کے رائٹر جو مصنف ہے وہ ہے مرزا فرحت اللہ بیگ۔ دیکھیے سوال نمبر 1، اردو کا سب سے پہلا باضابطہ خاکہ، یہ ناضابطہ کمپوزنگ میں ہو گیا ہے، یہ اصل میں ہے باضابطہ، ٹھیک ہے۔ باضابطہ خاکہ کون سا ہے؟ اردو کا سب سے پہلا باضابطہ خاکہ کون سا ہے؟ جواب، نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری کچھ ان کی زبانی، ٹھیک۔ سوال نمبر 2، اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ جواب، مرزا فرحت اللہ بیگ، انہوں نے اردو زبان میں سب سے پہلا خاکہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال، نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ جواب، استاد تھے، ٹھیک ہے۔ نذیر احمد فرحت اللہ بیگ کے کون تھے؟ مدرسے میں کون تھے؟ جواب، میاں دانی، ٹھیک ہے۔ میاں دانی اس کے ساتھی میں آگے، تو فرحت اللہ بیگ کے ساتھی کون تھے؟ میاں دانی، یہ مدرسے میں تھے ان کے ساتھ۔ سوال، نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے؟ جواب، ناول نگاری سے، ٹھیک ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک صنف سوانح ہے، ایک صنف خاکہ ہے، ایک صنف جو ہے خود نوشت ہے، ایک صنف ناول ہے، پھر اس کے بعد افسانہ ہے، پھر اس کے بعد ڈرامہ ہے، داستان ہے، اس طرح سے اردو کے کئی اصناف ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم دھیرے دھیرے آپ کو ہر اصناف کے بارے میں آگاہ کراتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو سارے اصناف کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ چلے آگے، مرزا فرحت اللہ بیگ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، 1885 میں محلہ چوری والان دہلی میں، ٹھیک ہے، محلہ چوری والا دہلی میں۔ سوال، مرزا فرحت اللہ بیگ کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب، مرزا حشمت اللہ بیگ، کیا ہے ان کے والد کا نام؟ مرزا حشمت اللہ بیگ۔ سوال، مرزا فرحت اللہ بیگ کے والدہ کا نام کیا ہے؟ جواب، مشرف جہاں بیگم، کیا نام ہے والدہ کا؟ مشرف جہاں بیگم۔ سوال، مرزا فرحت اللہ بیگ کے آبا و اجداد کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ جواب، بدخشاں سے، کہاں سے ہندوستان آئے تھے؟ بدخشاں سے۔ سوال، مرزا فرحت اللہ بیگ کا انتقال کب ہوا؟ جواب میں، کب ہوا؟ 27 اپریل 1947 میں۔ سوال، فرحت اللہ بیگ کے
चंद किताबों के नाम बताएं। फरहतुल्लाह बेग के चंद किताबों के नाम बताएं। जवाब, दीवाने यकीन एक किताब है, दीवाने नजीर दूसरी किताब है, मेरी दास्तां और मेरी शायरी ये एक किताब तीसरी किताब है। ठीक है। सवाल, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के मजामीन यानी मजामीन फरहत। ठीक है, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के मजामीन किस नाम से है? मजामीन फरहत के नाम से। कितनी जिल्दों में है? 7 जिल्दों में। कितनी जिल्दों में है? 7 जिल्दों में। ठीक है, आज के लिए इतना। बस बस करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को जिस तरह से बताया गया है कि आप बार बार वीडियो को देखेंगे, बार बार वीडियो को रिपीट कीजिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा, तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको अज़बर याद हो जाएगी और इंशाअल्लाह आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। अपना ख्याल रखें।